قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ماشاءاللہ حضرین کرام، یہ تھے حافظ چھوٹے بچے ننھے سے مننے سے پیارے سے محمد ارحم، جو کہ آپ کو اپنی تقریر سنا رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو ہی کیوں پیدا کیا؟ ایک مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کو ہوئی، ہم 12 کو مان لیتے ہیں۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ طلب سوال ہے کہ آپ 12 ہی کو کیوں آئے؟ سامعین کرام، آج میں یہ نکتہ اور یہ راز حل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 12 ہی کو کیوں آئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 786 یہ مجموعہ ہے بسم اللہ کا، یعنی جب ہم بسم اللہ کو حروف ابجد کے اندر لکھتے ہیں تو جو اس کے حروف کا مجموعہ نکلتا ہے وہ 786 بنتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم ہا اور دال کو ملا کے حد لکھتے ہیں تو اس کا مجموعہ 12 بنتا ہے۔ سوال ہے 12 اور حد میں کیا تعلق ہے؟ میرے مولا، 12 اور حد میں کیا تعلق ہے؟ گویا جواب ملتا ہے کہ 12 اور حد میں تعلق یہ ہے کہ میں 12 کو اپنا محبوب بھیج رہا ہوں۔ مولا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 کو بھیج کے میں نے اپنی جود و سخا کی حد کر دی، میں نے اپنی عنایتوں کی حد کر دی، اپنی محبتوں کی حد کر دی، اپنی نوازشوں کی حد کر دی، اور سنو لوگوں، میں نے آج نبوت اور رسالت کی بھی حد کر دی۔ اب اگر کوئی کہے کہ انا النبی تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ سامعین کرام، اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں شعبہ عربی کے طالب علم حافظ انعام اللہ ول محمد حمزہ، حافظ انعام اللہ ول محمد حمزہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ معزز سامعین، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے رحمت دو عالم۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاروان انبیاء کے رہبر اعظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطہ پر مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ جزیرہ نمائی عرب پر انسانیت کا خون پانی کی طرف بہایا جا رہا تھا۔ معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ غیرت و حمیت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ نفرت و انتقام، وحشیت اور بربریت کی تاریخ آندھی چل رہی تھی۔ کمزوروں، بے کسوں اور مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی۔ زمین کے آغوش میں دفن ہونے والی معصوم بے گناہ بچیوں کے روحیں خدا کی رحمت کو آوازیں دے رہی تھی۔ اور پھر جناب والا خدا کی رحمت کا بحر بے قرار جوش میں آیا، اور پھر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات پر جلوہ آرا ہو گئے۔ آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا، مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے بہار آ گیا، بت پرستی پکاری کہ انسانیت کا افتقار آ گیا، کمزوروں کا سہارا اور بے نواؤں کا حامی و مددگار آ گیا۔ کوہ فرا کی چوٹیوں سے آوازیں گونج رہا تھا، دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا۔
غلاموں بے نوا و بے کسوں کا غم گسار آ گیا۔ عالیہ مرتبت رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، پھر اس قوم کی رہنمائی جو ذلت اور گمراہی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ یہ کام بہت دشوار تھا، مگر آپ تو رہبر اعظم تھے، ہادی اکرم تھے، نور مجسم تھے۔ قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا لقب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک تمام محاسن سے نواز رکھا تھا۔ حاضرین کرام، جب نور مجسم اپنا ابدی قیادت کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو عالمی انسانیت کے خزاں رسیدہ گلشن میں بہار آ گئی۔ اہل ایمان آپ کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ محمد کی صورت میں غم گسار آ گیا۔ صدیوں سے بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوانا ایک بہت ہی مشکل عمل تھا، مگر آپ تو کوئی عام انسان تو نہیں تھے، آپ تو محبوب خدا تھے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔